وہ موسم خزاں کی ایک پراسرار اور اداس شام تھی جب اشوک کھٹپال کی گاڑی کھپریل کی ڈھلواں چھت والے ایک چوبی ریسٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رکی۔ کار میں برابر والی سیٹ پر ان کی پتنی اوشا دیوی اور اپنی سیٹ پر نارائن داس بیٹھا تھا۔ یہ کرا والا بھارت کے شہر کوچین کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ کار کے رکتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اشوک کھٹپال نے 2-3 بار ہارن بجایا۔ اس کے بعد تینوں گاڑی سے اتر آئے۔ نارائن داس جو ایک خاص گھٹی ہوئی جسامت کا مالک تھا آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اشوک اور اوشا گہری نظروں کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس ریسٹ ہاؤس کا رقبہ زیادہ بڑا نہ تھا، قدیم ہونے کے باوجود لگتا تھا اس کی چھوٹی موٹی مرمت ہوتی رہی ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت زمین سے 6 فٹ اونچی تھی، جسے 10-12 لکڑی کے ستونوں کی مدد سے ایستادہ کیا گیا تھا۔ سامنے کی طرف ایک چھوٹا سا کچا ناہموار راستہ تھا جو کبھی اس کا باغیچہ رہا ہوگا مگر اب پورا ہی اجڑ چکا تھا۔ درمیان میں ذرا بل کھاتی اکھڑی اکھڑی سی روش ریسٹ ہاؤس کے داخلی دروازے کی طرف جاتی تھی، جس کے آگے سوکھی خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ریسٹ ہاؤس کی چھت پر ایک چمنی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک خاص قسم کا گہرا سکوت طاری تھا۔ سناٹا اس قدر تھا کہ پتا کھڑکا اور دل دھڑکا والی کیفیت تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے دائیں بائیں اور سامنے کی طرف خاصا گھنا جنگل تھا۔ پتہ نہیں یہ بے وقوف گوردن کدھر مر گیا۔ ایسا کرتے ہیں اندر چلتے ہیں، دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دفتر نارائن داس کی جھلائی ہوئی آواز نے دونوں میاں بیوی کی مہویت کو توڑا۔ اوہ کتنی پرسکون اور پرکشش جگہ ہے، کیسی معصوم سی اداسی چھائی ہوئی ہے ہر طرف۔ مہویت ٹوٹتے ہی بے اختیار اوشا نے ایک گہری اور طویل سانس لے کر پرکیف لہجے میں خود کلامی کی۔ وہ 30-35 سالہ ایک سرو قامت اور بھرے بھرے خدوخال کی خاتون تھی۔ اس نے ہلکی عنابی رنگ کی ساڑی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ میدے جیسی صاف رنگت اور بیضوی سی دلکش چہرے پر سرخ رنگ کی بندیاں نے اس کے حسین سراپے کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ البتہ دراز گھنی زلفوں کو اس نے پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ایسے سنسان اور خاموش دور افتادہ علاقے اس کی کمزوری تھے، اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ اوشا یہاں کر خوش تھی، لیکن اس کے پتی اشوک کھٹپال کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ وہ قطعی خوش نہ تھا۔ اس کے بشرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجبوراً یہاں آیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی پتنی اوشا دیوی کا یہ خوش کن تبصرہ اچھا نہ لگا۔ اشوک ایک دراز قامت اور شریرے جسم کا شخص تھا۔ وہ 40 کے پیٹے میں تھا، کنپٹیوں کے بالوں میں سفیدی چھلکنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی کرختگی نمایاں رہتی تھی۔ شاید یہ اس کے پروفیشن کا حصہ تھی۔ وہ کیراوالا کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں انسپکٹر تھا، مگر اس نے بڑے ہنگامی حالات میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کی کیا وجہ تھی، یہ ایک الگ کہانی تھی، جس کا ایک باب ان تینوں کی اس ویرانے میں موجودگی تھا۔ نارائن داس کے مشورے پر یہ دونوں میاں بیوی یہاں آئے تھے، جو اشوک کا ماتحت ہی نہیں بلکہ مشیر خاص بھی تھا۔ وہ کرائم ریکارڈ کا انچارج تھا۔ نارائن ایک چلتا پرزہ تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس بھی اس کی دریافت تھا۔ تاہم نارائن جس مقصد کے تحت اپنے صاحب اور ان کی پتنی کو ادھر لایا تھا، اس سے اشوک کھٹپال نہ چاہتے ہوئے بھی متفق تھا، اور بقول نارائن یہ جگہ موجودہ حالات میں دونوں میاں بیوی کے لیے مناسب ترین تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی زمانے میں راجوں مہاراجوں کے دور میں انگریز شکاریوں کے زیر استعمال رہتا تھا۔ جب خاصی دیر تک ریسٹ ہاؤس سے کوئی برآمد نہ ہوا تو ان تینوں نے آگے قدم بڑھا دیے اور ناہموار سی اکھڑی اکھڑی مختصر سی بل کھاتی روش پر چلتے ہوئے وسطی دروازے کے سامنے رکے۔ تو نارائن نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستگی کے ساتھ اندر کی طرف دھکیلا۔ ہلکی سی سوگوار اور کرہ آمیز چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا، اور وہ تینوں اپنے اپنے دلوں میں مختلف تاثر لیے اندر داخل ہوئے۔ اچانک نارائن داس نے ایک طویل اور پرسکون سانس بھرتے ہوئے کہا، شکر ہے گوردن نے اپنا کام نمٹا رکھا ہے۔ نارائن کا کہنا درست تھا، کیونکہ اندر وہ جس کمرے میں کھڑے تھے وہ کافی صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ گھر کے وسط میں اگرچہ پرانی دری بچھی ہوئی تھی مگر صاف ستھری تھی۔ اسی طرح فرنیچر بھی مختصر اور پرانا ہونے کے باوجود درست حالت میں تھا۔ سارا فرنیچر قدیم طرز کا اور لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار میں آتش دان بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں تھکے تھکے انداز میں کرسیوں پر گر سے گئے۔ ان تینوں میں صرف اوشا کے چہرے پر اشتیاق چھلک رہا تھا، جبکہ اس کا شوہر اشوک بیزار اور خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نارائن داس کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، تاہم اب وہ یہاں سے جلد از جلد رفو چکر ہونے کی فکر میں تھا۔ آخر یہ گوردن کہاں مر گیا ہے؟ نارائن داس بولا۔ ارے یار تم گوردن کی رٹ کو چھوڑو اور باہر جا کر گاڑی سے ہمارا سامان اٹھا لاؤ۔ بالآخر اشوک نے پہلی دفعہ لب کشائی کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تو نارائن داس جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اگر تم یہاں آنے پر خوش نہیں ہو تو پھر کس لیے یہاں آئے تھے؟ ویسے مجھے تو یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کتنا خاموش ماحول ہے یہاں کا اشوک۔
اوشا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے چہرے پر کھنڈی سختی مزید گہری ہو گئی۔ وہ بولا، نارائن داس میرا خیر خواہ ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی مجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ ویسے اشوک، کتنے دن رہنا ہوگا یہاں؟ اوشا نے پوچھا تو وہ اپنے کندھے اچکا کر مختصراً بولا، پتہ نہیں۔ آخر ایسا کون سا سنجیدہ مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آ گیا ہے؟ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے اشوک؟ اوشا کے لہجے میں شکوہ تھا۔ مسئلہ تو مجھے بھی خیر اتنا سنجیدہ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں۔ اشوک نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ نارائن داس ایک بڑا ہولڈال اور ایک سوٹ کیس اٹھائے اندر داخل ہوا، اور پھر وہ سارا سامان ایک کونے میں رکھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے گوردن یہیں کہیں ہوگا، آپ کو بالکل چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، اس ریسٹ ہاؤس میں صرف 2 ہی تو کمرے ہیں، آئیے وہ میں آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ ان کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ اشوک کا لاڈلا تھا اور سر چڑھا ماتحت تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کی طویل مسافت اور نان سٹاپ سفر کی تھکان کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا، یا شاید اس کو فوراً ہی یہاں سے لوٹ جانا تھا۔ اشوک اور اوشا اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئے۔ یہ بھی صاف ستھرا بیڈ روم کی طرز کا کمرہ تھا، جہاں صرف ایک ہی تختے والا پلنگ پڑا تھا اور ایک بغیر ہتھی کی کرسی رکھی تھی۔ ایک دریچہ اور روشن دان بھی تھا۔ دوسرے کمرے کا ایک دروازہ اسی کمرے میں کھلتا تھا جو اوشا کے خیال میں غلط جگہ پر تھا۔ سر، اس علاقے کا موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوبارہ ہال کمرے میں آ کر نارائن داس نے بالآخر اجازت لینے کے انداز میں اشوک سے قدرے مؤدبانہ انداز میں کہنا شروع کیا، یہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں بارشیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، گوردن آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ یہاں سے چند فرلانگ دور ایک قصبہ ہے، وہاں ضرورت کی ہر شے ملتی ہے، آپ بے فکر ہو کر ادھر رہیں، باقی حالات سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو اشوک تشکر آمیز انداز میں نارائن سے بولا، نارائن تمہارا بہت بہت شکریہ، باقی کے حالات سنبھالنا اب تمہارے ذمے ہے۔ ویسے تم نے میری بیماری سے متعلق سارے کاغذات اور درخواستیں تو سنبھال لی ہیں نا؟ جی سر، وہ میرے پاس محفوظ ہیں، شکر کریں کہ آپ کا استعفیٰ منظور ہو گیا، ورنہ… ارے یہ تم کون سی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہو؟ بھگوان نہ کرے تمہیں کوئی بیماری ہو۔ دفتن اوشا نے پریشان ہو کر اشوک سے کہا تو وہ بیزاری سے بولا، اوہو اوشا خاموش رہو، تم نہیں سمجھو گی۔ پھر وہ نارائن سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اب۔ پھر جب نارائن داس پرنام کرنے کے بعد جانے لگا تو اچانک اوشا نے نارائن سے کہا، سنو، وشال تک ہمارا پیغام پہنچا دینا اور اس کی خیریت سے بھی ہمیں مطلع کرتے رہنا۔ نارائن نے اسبات میں سر ہلا دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، جو لمحہ بلمحہ دور ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہی اعصاب پر ہولناکی طاری کرنے والا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں اب کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ اشوک کو اپنے دماغ پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ روم میں چلا گیا۔ البتہ اوشا خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان نکال کر کمرے کے وسط میں بچھی خاصی چوڑی میز پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد بستر وغیرہ نکال کر بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے پلنگ پر بستر لگا دیا اور اشوک کو کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر خود باورچی خانے میں آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کچن کافی گندا ہوگا اور اسے خود ہی اس کی صفائی کرنا پڑے گی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ کچن بالکل صاف ستھرا تھا، حتیٰ کہ سنک میں بھی ٹوٹی کھولنے سے پانی آ رہا تھا۔ گیس کا چولہا بھی درست حالت میں کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کے نگراں گوردن نامی شخص نے ان کے آنے سے پہلے ہی ہر چیز ریڈی کر دی تھی، مگر وہ خود کہاں تھا۔ پہلی بار اوشا کے دل میں یہ تجسس بیدار ہوا۔ وہ چائے کا پانی چڑھانے کے بعد یوں ہی کچن سے باہر نکل آئی، مان اسے آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی چلتے چلتے رکتا ہے تو فرش پر جوتے کی ہلکی سی رگڑ گونجتی ہے۔ اس نے ٹھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جانے کیوں وہ اس آواز کو اپنا وہمہ بھی قرار نہیں دینا چاہتی تھی۔ سناٹے کی گہرائی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کچن سے پانی ابل کر گرنے کی شائیں سنائی دی۔ اوشا چونک کر کچن کی طرف پلٹی۔ اس نے چولہا بند کر کے کیتلی کی نوب گھما دی تاکہ بھاپ نکلتی رہے۔ اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑے سے مگ میں چائے بنانے لگی۔ کچن کا دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت کچن کا روشن دان زوردار جھٹکے سے واہ ہو گیا اور سرد مرطوب ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اوشا کے وجود نے بے اختیار جھرجھری سی لے لی، اور وہ یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ یہ کیفیت اس کی سردی کے باعث تھی یا خوف کے۔ پھر اچانک سے کچن کا دروازے کا خیال آیا جو ذرا دیر پہلے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اسے بھی اس نے باہر اچانک چلنے والی تیز ہواؤں کا ہی شاخسانہ سمجھا، اور ابھی اس نے چائے کا مگ تھامے کچن سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی واضح آہٹ سنائی دی۔ اوشا فطرتاً ایک نڈر تجسس پسند عورت تھی، مگر اس وقت وہ ماحول کے زیر اثر تھی۔ اس نے اس ایک لمحے کو اندر سے کچھ کمزور سا بنا دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکدم کچن کا دروازہ کھول دیا۔
سامنے ہال کمرے کا نصف سنسان منظر واضح تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہواؤں کا شور لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا تھا۔ اب باقاعدہ دور کہیں بجلی بھی کوننے لگی تھی، بادلوں کی گھنگرج بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوشا کو اچانک نارائن داس کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ ساحلی علاقے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اوشا چائے کا مگ تھامے اپنی اطراف گہری نگاہیں ڈالتی ہوئی ایک آرام کرسی کی طرف بڑھی اور وہاں بیٹھ کر وہ پرخیال انداز میں چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ جانے کیوں اس کی نگاہیں ریسٹ ہاؤس کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ باہر اب باقاعدہ دھواں دار بارش شروع ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اوشا نے چائے کا مگ خالی کر دیا اور ابھی وہ کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے دروازے کی طرف دیکھ کر یوں لگا جیسے کوئی باہر سے اسے کھولنے کے لیے زور لگا رہا ہو۔ ایک لمحے کو اوشا کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور موسلادھار بارش کا شور اور اندر لمحہ بلمحہ بڑھنے والا اندھیرا اوشا کے اعصاب پر حاوی ہونے لگے تھے۔ جانے وہ کون تھا جو باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوشا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور وہ اس کیفیت میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور قریب پہنچ کر بآواز بلند بولی، کون ہے؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ اچانک دروازے نے لرزنا بند کر دیا، مگر اوشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اب بھی دروازے کے باہر موجود ہے۔ وہ گیا نہیں تھا، کیونکہ دروازے کے پٹ کے نیچے کی چوڑی درز سے باہر چمکنے والی آسمانی بجلی کے ساتھ کسی کے سائے کی بھی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ہلکی سی کپکپی طاری تھی۔ پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر آگے بڑھ کر یکدم دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ سامنے ایک عجیب شخص کھڑا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یکٹک اوشا کو تکے جا رہا تھا۔ وہ خاصا جسیم اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ رنگت الٹے توے کی طرح سیاہ تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے ہولناک بات جس نے اوشا جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا، وہ اس کی انتہائی زرد آنکھیں تھیں، پلکوں سے بے نیاز کھلی کی کھلی۔ کون ہو تم؟ اوشا کے منہ سے اٹک اٹک کر نکلا۔ جواباً وہ میکانیکی انداز میں بولا، میرا نام گوردن ہے، چوکیدار ہوں جی میں، یہاں لالا جی سے ملنے آیا تھا۔ اوشا کو اس کی آواز عجیب اور کھرکھراتی سی محسوس ہوئی۔ اسے اس کی بے وقت آمد پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس وقت کیا کرنے آئے ہو تم؟ ہمیں یہاں آئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟ میری پتنی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے ویسے ہی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب ذرا کہیں اوشا کا غصہ کم ہوا، تاہم وہ بدستور درست لہجے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اب، کل ضرور آنا۔ بڑے کڑے دل کے ساتھ اوشا نے اسے اگلے روز آنے کو کہا تھا، حالانکہ ایسے خوفناک چوکیدار کی وہ دوبارہ صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اسی دوران اوشا نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی کہ گوردن کی عجیب پتھرائی ہوئی نظریں اس کے وجود کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اوشا نے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ رات کے جانے کس پہر اوشا کی اچانک آنکھ کھلی۔ باہر اب بارش بند ہو چکی تھی۔ اس کے دائیں طرف اشوک محو خواب تھا۔ اوشا کو اچانک ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بلا وجہ ہی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ چند ثانیے اسی طرح دم بخود بستر پر پڑی رہی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ اوشا کو اپنے تنفس کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گہری نیند سے یوں اچانک کیسے جاگ اٹھی تھی۔ پھر اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھی۔ کمرے میں شمعدان روشن تھا۔ اس کی لو اوشا کو پڑپڑاتی محسوس ہوئی۔ اوشا کا دل جانے کیوں ایک غیر مرئی خوف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ اشوک کو جگا دے۔ اس نے اس ناقابل بیان خوف سے چھٹکارا پانے کی خاطر دوبارہ بستر پر لیٹنے کی بھی کوشش کی، مگر نیند ندارد۔ سناٹا، ویرانی، خوف، وسوسے، یہ بھی کسی عفریت سے کم نہ تھے۔ اوشا نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی کوئی یکدم دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت ایک تیز چیخ کی آواز نے اوشا کے ٹھٹکے ہوئے دل کو بری طرح دھڑکا کر رکھ دیا۔ چیخ اتنی زوردار اور واضح تھی کہ اوشا اسے اپنے وہم پر محمول کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ دوبارہ بستر سے اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چیخ ریسٹ ہاؤس کی عقبی طرف سے ابھری تھی۔ اس کمرے کا ایک دریچہ مذکورہ سمت میں کھلتا تھا۔ اوشا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھی اور آہستگی سے پردے کو سرکا کر مرتعش ہاتھوں سے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس اپنے چہرے پر ہوا اور اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ باہر ہر سو دھند آلود تاریکی کا راج تھا، البتہ آسمان برسنے کے بعد قدرے صاف ہو چکا تھا۔ اخیر راتوں کا چاند آوارہ بدلیوں میں چھپ گیا تھا، جبکہ ٹمٹماتے تاروں کی روشنی میں فضا ملبوجی سے نظر آ رہی تھی۔ اوشا نے سامنے اس ملبوجی سی اور مدھم روشنی میں اپنی نگاہیں مرکوز کر دی۔ ریسٹ ہاؤس کا اس عقبی حصے کی طرف کا بھی علاقہ دور دور تک جنگل میں گھرا ہوا تھا۔ ماس اور تاڑ کے درخت بے جان ہیولوں کی طرح ایستادہ نظر آ رہے تھے۔ اچانک اوشا چونکی۔
ذرا دور اسے بانس اور تاڑ کے جنگل میں ایک قدیم طرز کی عمارت کا خاکہ نظر آیا۔ وہ سانس روکے کبھی واضح اور کبھی غیر واضح ہوتے اس حیولے کو تکتی رہی۔ اس پرانی طرز کی حویلی کو دیکھ کر اوشا نے اندازہ لگایا کہ وہ چیخ اسی حویلی سے ابھری تھی۔ تب پھر اچانک دوسری بار چیخ کی آواز ابھری اور اوشا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ چیخ بڑی کریح اور کرب انگیز تھی۔ اس چیخ میں ایک فریاد اور ناقابل بیان سی اذیت پنہاں تھی۔ اس کے بعد پھر تیسری بار چیخ ابھری، مگر اس بار نسبتاً آواز ذرا دھیمی تھی۔ پھر اچانک ہی اوشا کو ایسا لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اس پراسرار حویلی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ہر سو خاموشی میں یہ آواز اور بھی صاف سنائی دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا کی خوفزدہ نظریں حویلی کی سال خوردہ عمارت پر جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ دل اسے کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چیخیں اب واضح طور پر کراہوں اور سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ تب اگلے ہی لمحے اوشا نے اپنا دل ذرا مضبوط کیا اور حواس بحال کیے، اور ایک فیصلہ کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے واپس مڑی۔ چند ثانیے اور چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے فطری تجسس نے سر ابھارنا شروع کر دیا اور اب ان چیخوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ تب اس نے ایک گرم شال اوڑھی اور ٹارچ سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں آ گئی۔ وہ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا، ملگوجی تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ اوشا کے دل میں عجیب وسوسے گھر گھر کر آنے لگے، لیکن وہ اپنے دل میں پکا تہیہ کر کے نکلی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی سنگی مگر اکھڑی اکھڑی روش پر کہیں کہیں برسات کا پانی جمع ہوا تھا۔ اوشا نے ٹارچ دائیں ہاتھ میں پکڑی، پھر شال کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ بائیں طرف گھوم گئی۔ اب اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب وہ ریسٹ ہاؤس کے عقب میں آ کر آگے بڑھنے لگی۔ سامنے اسے پرانی حویلی کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اوشا کے اندر جانے کس طرح اتنی ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس قدر اندھیری رات میں اس پرانی حویلی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے صرف ایک تجسس تھا، ایک ہٹ تھی ان چیخوں کا سراغ لگانے کی۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ چیخیں کس کی ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس تاریک رات کے ویرانے میں کیوں آہو فغا کر رہا تھا۔ وہ اس کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ دفعتاً اسے پھر کسی کے چیخنے اور باقاعدہ چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ ٹارچ والا ہاتھ بھی کپ کپانے سے لگا تھا۔ اس بار چیخ کا آہنگ اسے صاف طور پر محسوس ہوا تھا۔ کوئی نسوانی ہی چیخ تھی، مگر اس نسوانی چیخ کے بعد پے در پے چلانے اور رونے کی آوازوں میں ایک سے زائد افراد کی آوازوں کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ اوشا کا دل ایک بار پھر خوف کے مارے لرزنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ فوراً یہاں سے لوٹ جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چلتے چلتے اگرچہ ایک لمحے کو اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی چھٹکی ہوئی پھٹی پھٹی نظریں ہنوز سامنے پرانی حویلی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ ذرا قریب پہنچی تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی اور ٹارچ کی روشنی اس طرف کر کے بغور تکنے لگی۔ اسے اس پرانی حویلی کے پہلو میں ہی ایک چھوٹا سا گھر بھی دکھائی دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اوشا کو ایسا لگا کہ چیخوں کی آوازیں حویلی سے نہیں بلکہ اس مکان سے آ رہی تھی۔ وہ مکان چھوٹا تھا، بمشکل 1-2 کمروں کا، جس کی چھت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اوشا کو حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ مکان کیوں تھا؟ کیا اس میں مکین تھے؟ یہ سوال اوشا کے دل میں اچانک ابھرا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے آگے قدم بڑھائے۔ اب وہ مکان کی ٹاٹ جھولتے دروازے پر رک گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی تھی۔ وہ خوف آمیز وسوسوں اور تجسس کی درمیانی کیفیت سے دوچار تھی۔ مائن اسے پھر کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا کہ چیخ کی آواز پرانی حویلی کی بجائے اس کے پہلو میں بنے اس مکان سے ہی آ رہی تھی۔ لیکن اوشا کو یوں لگا جیسے اس بار مکان کے اندر سے آنے والی چیخ اب تکلیف دہ آہوں اور سسکیوں میں بدل گئی تھی۔ وہ ان چیخوں سے قطعی مختلف تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنی تھی، اور تب اس کا دل ایک اور انتہائی لرزہ خیز چیخ پر کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بچی تھی، کیونکہ یہ چیخ اب سامنے پرانی حویلی سے سنائی دی تھی۔ یہی وہ اصل چیخ تھی جسے اوشا نے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنا تھا۔ پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اس مکان کے اندر سے بھی بدستور کسی کے رونے اور سسکنے کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیا معمہ تھا؟ بیک وقت 2 جگہوں سے چیخنے اور رونے کی آوازوں نے اوشا کو سخت اعصابی کشیدگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پراسرار حویلی پر اب سناٹا چھا گیا تھا۔ اوشا نے پہلے مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ ابھی اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اندر سے ایک غصیلی آواز سنائی دی۔ کتی کی بچی، بکواس کرتی ہے، مچا شور، اور مچا، میں نہیں گھبرانے والا۔ اس غصیلی غراہٹ کے ساتھ ہی پھر دوبارہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اوشا اس مردانہ آواز پر بری طرح چونکی تھی، کیونکہ یہ آواز اسے شناسا محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو اسے ذرا ڈر لگا،
مگر پھر اسے اس شخص پر غصہ آنے لگا جو شاید اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا۔ یہ وہی زرد آنکھوں والا چوکیدار تھا جس سے اوشا کی پراسرار انداز میں ملاقات ہوئی تھی۔ بالآخر اوشا نے زور سے دروازہ دھڑدھڑا ڈالا۔ اندر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور چوکیدار گوردن کا چہرہ ابھرا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا، مگر اوشا کو سامنے دیکھ کر وہ یکدم بھیگی بلی بن گیا اور حیرت سے اوشا کا منہ تکنے لگا۔ آپ یہاں کیسے مالکن؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوشا نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اسے گوردن کی پشت کی طرف سے ایک غمزدہ عورت کا اشک بار چہرہ دکھائی دیا۔ ہٹو پرے! اوشا نے گوردن کو جھڑکا اور اندر قدم رکھ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گوردن اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر رہا تھا۔ اوشا فطرتاً ایک نرم خو اور ہمدرد عورت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گوردن کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی بکھری زلفوں کو بڑی محبت سے سنوارتے ہوئے ایک طرف حیران پریشان کھڑے گوردن کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولی، کیوں مار رہے تھے اس بیچاری کو؟ جی وہ شٹ اپ! اگر دوبارہ اس پر ظلم کیا تو خیر نہیں تمہاری، اوشا نے درست لہجے میں گوردن سے کہا، پھر اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی مینا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اوشا دیوی کے لیے تشکرانہ جذبات نمایاں تھے، تاہم اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس بیچاری کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یوں پہر رات میں کوئی عورت اس کی داد رسی کے لیے آ سکتی ہے۔ مینا، تم کل سے میرے پاس آنا ریسٹ ہاؤس میں، سمجھی؟ وہاں کام ہے مجھے تم سے، ٹھیک ہے؟ اوشا نے مینا سے کہا اور مینا نے جلدی سے اسباق میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران اوشا کی نگاہیں ایک طرف خاموش کھڑے گوردن سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود میں لا تعداد چوٹیاں سی گنتی محسوس ہوئی۔ گوردن کی گہری زرد آنکھیں یک ٹک اوشا کی طرف جمی ہوئی تھیں اور اس کی سرسراتی نظریں اوشا کو اپنے وجود کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اوشا کو ان نظروں میں سرمہری کے ساتھ ساتھ ناگواری کی بھی جھلک نمایاں طور پر محسوس ہوئی تھی، تاہم پھر کچھ کہے بغیر باہر آ گئی۔